اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے متعال قرآن کریم میں یہ فرما رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ عزاداری کی قرآنی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ آیت ہے کہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ کسی کی بری بات کو ظاہر کیا جائے الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو، اس مظلوم پر جو ظلم ہوا ہے اسے آشکار کرنا چاہیے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، خدا سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے کہ تم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہو۔ عزاداری میں جو نیت ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، کس قدر خلوص ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں۔ ایک مومن کے لیے اس کا دل خود بخود اہل بیت کے حزن میں محزون ہو جاتا ہے اور اہل بیت کی خوشی میں وہ فرحت محسوس کرتا ہے بنص سے حدیث سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا حضور نے کہ اے علی شیعتک خلق من فاضل طینتنا، آپ کے شیعہ ہماری طینت کے فاضل سے خلق کیے گئے، یعنی جو ہماری بچی ہوئی طینت ہے اس سے آپ کے شیعہ خلق کیے گئے، لہٰذا وہ ہمارے غم کو اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں۔ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں، وہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ عزاداری شیعت کی بقا ہے، شیعت کی بنیاد ہے، اور بے شمار احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ لیکن عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار حالات کے مطابق ائمہ علیہ السلام نے بھی مختلف حوالوں سے مختلف جہت اور روش اختیار فرمائی۔ امام سید سجاد علیہ السلام بازار میں قصاب سے سوال کرتے تھے کہ کیا تو نے اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں۔ وہ امام کی عزاداری کا طریقہ تھا، پانی کو دیکھتے تھے روتے تھے، کھانے کو دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک یہ ممکن ہو سکا تھا کہ کوئی شاعر آئے منبر پر بیٹھ کر امام مظلوم کا مرثیہ پڑھے، امام علیہ السلام اسے سنتے تھے اور اشک بہاتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زندان میں عزاداری کی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ولی عہد ہو گئے تھے تو مامون کے دربار میں اس خاص انداز سے انہوں نے عزاداری کی۔ دیبل نے امام کے سامنے مرثیہ پڑھا، پردہ آویزہ کر دیا کہ مستورات پردے کے پیچھے موجود تھی۔ لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے ہمیں عزاداری کے حوالے سے اس بات کا شعور دیا ہے کہ دیکھو عزاداری ہے مذہب کی بنیاد اور مذہب کی بقا کے لیے، تو وہ باتیں کہ جو ہمیں شرعی طور پر جائز نہیں ہمارے لیے، وہ خود بخود عزاداری میں بھی جائز نہیں رہتی۔ یہ ساری تمہید اس وجہ سے ہے کہ اس وقت دنیا جس پینڈیمک سے گزر رہی ہے اس سلسلے میں ہمارے علماء مراجع کا فتویٰ ہے کہ اگر غفلت یا بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی کیریئر اس وائرس کو کسی تک پہنچا دے اور اس وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا خدا نخواستہ موت ہو جائے تو وہ اس دیت کا ضامن ہے جو قتل کی دیت ہوتی ہے، یا کم سے کم اس کے علاج اور معالجے کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ اور یہ بہت عقلی اصول ہے اور شریعت میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے بے احتیاطی کی ہے تو وہ اس کام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو دیکھیے عزاداری کا تعلق در حقیقت آپ کے قلب سے ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ دل پر یہ نہ لے لیجئے یا یہ خیال نہ کیجئے گا کہ اگر کسی وجہ سے بھی آپ مجلس میں 100 افراد کو اپنے گھر بلاتے تھے اور اس بار سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے آپ فقط 10 مومنین کو بلا سکتے ہیں تو خدا نخواستہ آپ کی مجلس میں کوئی کمی ہو گئی یا اللہ نہ کرے بیوی آپ سے ناراض ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے دل کی کیفیت کو وہ جانتے ہیں۔ اگر کسی موقع پر آپ نیاز کرتے تھے 1000 افراد کو بٹھا کے کھلاتے تھے، اس وقت سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے اگر پاسبل نہیں ہے آپ نے وہ نیاز بانٹ دیا، پوری طریقے سے بانٹ بھی نہ پائے، فرض کیجئے کہ ویسا اہتمام نہ ہو سکا جیسے کہ ہر سال ہوتا تھا، لیکن مولا آپ کی نیت کو جانتے ہیں کہ یہ جو آپ نے رعایت کرتے ہوئے طبی ماہرین کی اور علماء کرام کے فتوے کی جو خیال کیا ہے وہ
خود دینی حکم پر عمل کرتے ہوئے کام کیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جو آپ نے اس پر صبر کیا ہے اس پر مزید اجر مولا آپ کو عنایت فرمائے۔ اس لیے ہمیں عزاداری بھی کرنی ہے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے، لیکن ساتھ ہی ہیلتھ آفیشلز کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے، بالخصوص وہ افراد کے جو سمٹمز محسوس کر رہے ہوں کووڈ-19 کی، ان سے گزارش یہ ہے کہ خاص احتیاط کریں، اور مجالس میں وہ اشیاء کے جو یوز ہوتی ہیں کامنلی، مثال کے طور پر سجدگاہ ہے، بیٹھنے کے لیے اگر کوئی چادر ہے، تو اگر اپنے گھر سے آپ بلا سکیں تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر اس وائرس کو پھیلنے سے روک سکیں اور امام حسین علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر سکیں اور ان کی عزاداری بھی بھرپور طریقے سے کر سکیں، اور دل میں آپ یقیناً غم تو محسوس کریں گے، ایک دلی کیفیت تو یہ ہوگی کہ کاش جس انداز سے ہر سال عزاداری تھی ہم اس انداز سے اس سے بڑھ کر کر پاتے، لیکن اگر ظاہر میں تعداد کچھ کم کرنی پڑتی ہے آپ کو، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے گویا دین پر اپنے عمل کرتے ہوئے جب یہ کام کیا ہے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ شریعت اور دین کے عین مطابق ہے۔ اس لیے آن لائن مجالس جو کر سکتے ہیں وہ آن لائن مجالس کا بھی اہتمام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین استفادہ کر سکیں۔ ایک کیمپین ہے جو کہ بہت مناسب ہے، سیو عزاداری سیو عزادار۔ عزاداری ہماری بقا ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم کیا عزاداری کی حفاظت کریں گے، عزاداری ہماری حفاظت کرتی ہے، لیکن عزادار کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے اور اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس محرم میں بھرپور روحانیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کی اور ان سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام ہی کے وسیلے سے اس وبا کا دنیا سے خاتمہ فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں مولا سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، اور اے پروردگار ہماری عزاداریوں میں خلوص عطا فرما، ہم دکھاوے کے لیے کام نہ کر رہے ہوں۔ آگے جو اللہ نے قرآن میں خود کہا، کان اللہ سمیعا علیما، خدا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کون کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ پروردگار تو اس میں خلوص بھی عطا فرما اور امام حسین کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔